بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ان ویڈیوز کے اندر ہم تفسیر جلالین سے 21واں 22واں اور 30واں پارہ اعادہ پڑھیں گے۔ آج کی ہماری جو پہلی ویڈیو ہے اس کی ابتدا 21ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے اس سے ہوگی۔ ہمارا اسلوب ان ویڈیوز کے اندر یہ رہے گا کہ ہم پہلے قرآن پاک سے آیات پڑھ کے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم پھر تفسیر جلالین کی طرف جائیں گے۔ تفسیر جلالین کی توضیح، اس کا ترجمہ، حل عبارت اور حدیثی اعتبار سے توضیحات، نحوی اعتبار سے جو بھی اس کے اندر مفید مباحث ہوں گے ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلاوت کریں، ما اوحی جو وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف اے نبی، من الکتابی کتاب میں سے یعنی بطور کتاب، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر ہی ہے سب سے بڑا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، وَلَا تُجَادِلُوا اور نہ بحث کرو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي ہی احسن مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے، وَقُولُوا اور کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واحد ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اور اے نبی اسی طرح نازل کی ہم نے، الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، فالذین آتیناہم الکتاب تو وہ لوگ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب، یؤمنون بہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء اور ان میں سے بھی یعنی اہل مکہ میں سے بھی، من یؤمن بہ کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری ان آیات کا، الا الکافرون مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ ان آیات کی بابت آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفسیر جلالین کو دیکھیں گے۔ اتل ما اوحی الیک تلاوت کیجئے اس وحی کی جو اتاری گئی آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، اتلو یہ امر کا صیغہ ہے اور اس سے مراد تلاوت لفظیہ بھی ہے اور تلاوت حکمیہ بھی ہے۔ تلاوت لفظیہ سے مراد قرآن کے کلمات کا پڑھنا، اس کے الفاظ کا پڑھنا کار ثواب ہے، حکم ہے اس کا، اور تلاوت حکمیہ یہ ہے کہ ان آیات کی اتباع کی جائے، ان کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ کلمہ تلا یتلو جو قرآن پاک کے اندر تلاوت لفظیہ کے لیے بھی مستعمل ہے اور تلاوت حکمیہ کے لیے بھی مستعمل ہے۔ تلاوت حکمیہ کی مثال یہاں دیتا ہوں، لفظیہ تو بالکل واضح ہے۔ تلاوت حکمیہ کی مثال قرآن پاک کی آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یتبعونہ حق اتباعہ کہ وہ ان آیات کی اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں بہترین طریقے سے، انداز سے۔ اتلو کے اندر مخاطب کون ہے؟ تو اگر اصالتاً دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ ما اوحی الیک وہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور اگر تبعاً دیکھا جائے تو پھر ساری امت آتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کی اتباع کرنا وہ پھر ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ ما اوحی جو وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے۔ اچھا یہ جو حکم دیا گیا ہے تلاوت کا قرآن پاک کی، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں بتایا گیا کہ کافر وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، وہ حجت بازی کر رہے ہیں، تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ہم نے آپ کو
پہلی اقوام کے واقعات سنائے ہیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات سنائے ہیں، تو ان سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ پہلے بھی کافروں کی یہ روش اور طور طریقہ رہا ہے۔ من الکتابی، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دی، القرآن، الف لام یہ عہد ذہنی کے لیے ہے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجیے، اد الصلاۃ نہیں اقم الصلاۃ ہے، تو اقم الصلاۃ اور اد الصلاۃ کے اندر فرق یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، آداب، سنن، مستحبات کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرنا۔ واقم الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا وہ روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکری اور برائی کے کاموں سے۔ پہلے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں عبارت کی، قرآن پاک کی آیت کی، پھر اس کے بعد مفسر رحمہ اللہ کی بیان کردہ تفسیر کو بھی واضح کر دیتا ہوں۔ ان الصلاۃ یہ نماز کی تعلیل بیان کی جا رہی ہے، اور یہ اس کا عمومی اثر ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ تو معصوم ہیں عن المعصیہ، اور یہاں پر اس سے مراد نفس صلاح ہے کہ نفس صلاح وہ روکتی ہے، وہ رکاوٹ ہے ہر برائی سے اور ہر بے حیائی کے کاموں سے۔ مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرعاً، یعنی شریعت جن چیزوں کو بے حیائی اور برائی قرار دیتی ہے اس سے نماز روک دیتی ہے۔ ای من شأنها ذالک، مراد یہ ہے کہ نماز کی یہ شان ہے، نماز کی یہ خاصیت اور صلاحیت ہے، ما دام المرء فیہا، اس وقت تک انسان کو روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے جب تک آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں دو جملے، من شأنها ذالک صلاحیت ہے نماز کی برائی سے روکنا، یہ جملہ درست ہے، ما دام المرء فیہا جب تک آدمی نماز کی حالت میں رہے، اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے، وہ نقص یہ ہے کہ نماز صرف داخل نماز وہ برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ داخل نماز اور خارج نماز بہر صورت نماز جو ہے وہ برائی سے روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس پر دلالت کرتے ہیں۔ مسلم شریف ایک روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے، تو ایک آدمی جب نماز میں ایک نور حاصل کر لیتا ہے تو وہ برائی کے اندھیرے کے اندر پھر کبھی بھی داخل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ شرط ہے کہ نماز وہ اقامت نماز ہو، اقامت صلاح ہو، نہ کہ ادا صلاح ہو، کہ نماز جب خشوع خضوع سے پڑھی جائے گی، آداب، مستحبات، واجبات، سنن کی رعایت سے پڑھی جائے گی، تو وہ نماز پھر برائی سے روکنے والی ہوگی۔ اگر نماز برائی سے نہیں روکتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں نقص اور کمی ہے، اس لیے کہ جو نماز کی صلاحیت اور شان ہے وہ یہاں پہ بیان ہو چکی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ یہاں پر لفظ ذات کریم اللہ یہ فاعل ٹھہرے گا یا مفعول ٹھہرے گا، اس کے اعتبار سے دو اس کے معنی طے ہو جائیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ إِيَّاكَ أَكْبَرُ بِالصَّلَاةِ لَهُ، یعنی آپ اس کو فاعل بناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا نماز کی صورت میں یہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز، اور اگر اس کو مفعول بھی بناتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وَلَذِكْرُكَ رَبَّكَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تمہارا یاد کرنا اپنے رب کو یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ آگے جو مفسر رحمہ اللہ نے اس کی توضیح کی اس کو بھی دیکھ لیجئے، من غیرہ من الطاعات، طاعت میں سے اگر دیکھا جائے سب سے بڑی طاعت کیا ہے، سب سے بڑی فرمانبرداری کیا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بھی دو معنی اور مفہوم نکلیں گے کہ نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ سارے اذکار سے بڑھ کر ہے، اللہ کو یعنی یاد کرنے کے اعتبار سے، یا پھر اللہ کو مطلقاً یاد کرنا یہ ہر عبادت سے بڑھ کر ہے، اور پھر یہ مطلقاً یاد کرنے کے اندر جزیات میں اگر آپ جائیں گے تو نماز اس کے اندر بھی شامل ہو جائے گی۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو۔ ما موصولہ ہے اس لیے یہاں پر اس کا معنی عام ہوگا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جملہ تو خبریہ ہے، یہ مبتدا خبر بنے گا، لیکن اس کے مفہوم کے اندر تحدید ہے کہ جو تم کرتے ہو فیجازیکم بھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اس کا بدلہ بھی دے گا۔ یہ تھی ہماری پہلی آیت۔ اس پہلی آیت کی جو کلمات کی توضیح تھی وہ تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس آیت کے اندر کچھ فوائد مذکور ہیں، وہ چند میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کے اندر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا وہ دو طرح کا ہے، ایک تو تلاوت لفظی ہے اور دوسرا
تلاوت حکمی ہے، تلاوت لفظی الفاظ کا پڑھنا، اور تلاوت حکمی وہ قرآن پاک کی اتباع کرنا، اور یہ دونوں واجب ہیں۔ اور دوسرا، نماز کو اہتمام سے خشوع خضوع سے پڑھنا، اقامت الصلاۃ۔ اور تیسرا، نماز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اور چوتھا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ تو دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ بحث مباحثہ کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب کے ساتھ۔ لا تجادلوا، اس کے اندر حکم تمام تر امت کو ہے، ساری امت کو حکم ہے کہ تم بحث مباحثہ نہ کرو۔ مجادلہ کس کو کہتے ہیں؟ مجادلہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، الظہور علیہ و ابطال الحجہ، جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے اس پر غالب آ جانا اور اس کی حجت کو باطل کر دینا، ناقص کر دینا۔ اہل الکتابی یہاں پر الف لام جنس کے لیے ہے، اور اس سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تورات اور انجیل والوں سے بحث مباحثہ نہ کرو، الا مگر باللتی، اس طریقے سے، ای بالمجادلۃ التی، اس بحث مباحثے کے طریقے سے، ہی احسن، جو سب سے اچھی ہو، سب سے بہترین ہو۔ بہتری کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے کہ نرمی کے ساتھ بولنا، آداب کے ساتھ بولنا، سب و شتم نہ کرنا اور جھگڑنا نہ، اور دوسری جو بہتری ہے وہ قوت دلیل کے اعتبار سے ہے کہ دلیل کمزور نہ ہو، دلیل مضبوط ہو، مقنع ہو، اور اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا جائے۔ آگے اس کی وضاحت دیکھیے، کالدعاء الی اللہ بآیاتہ، جیسے ان کو بلانا اللہ کی طرف، بآیاتہ، اس کی آیات کے ساتھ۔ آیات سے مراد آیات شرعیہ بھی ہے اور آیات کونیہ بھی ہے۔ آیات کونیہ یہ تو واضح ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، جو تکوینی چیزیں ان کی طرف ان کو بلانا، ان کی ذریعے ان کو اللہ کی طرف بلانا، اور آیات شرعیہ سے مراد قرآن پاک کے اندر غور فکر کی دعوت دینا، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ، ای بالقرآن جہادا کبیرا، قرآن پاک کے اندر ان کو غور فکر کی دعوت دینا کہ اگر لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو بہت بڑا اس میں اختلاف ہوتا۔ اس کی ایک ایک لفظ وہ معجزہ ہے، یہ تحدی کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، یہ اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے، ما قبل کی باتیں بتاتا ہے، ما بعد کی آنے والی باتیں بتاتا ہے۔ تو ان آیات کی طرف بھی ان کو بلانا، یہ آیات شرعیہ ہے، اور یہ بھی ان کے لیے اچھے مباحثے کا ذریعہ ہے۔ وَالتَّنبِیہُ عَلیٰ حُجَجِہِ، اور متنبہ کرنا اس کی حجج پر، نشانیوں پر، دلائل پر۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں۔ اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ جو مفسر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس کی مزید کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ بِأَنْ حَارَبُوا، انہوں نے جنگ کی، وَآبَوْا، انکار کیا، أَنْ يُقِرُّوا بِالْجِزْيَةِ، کہ وہ جزیے کا اقرار کریں، فَجَادِلُوهُمْ بِالسَّيْفِ، اب ان سے تم تلوار کے ساتھ جہاد کرو، یعنی جھگڑا کرو، حتی یسلموا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، او یعطوا الجزیہ، یا پھر وہ جزیہ ادا کرنے لگ جائیں، اور تیسری صورت یا پھر وہ قتل ہو جائیں۔ یعنی پہلے اسلام پیش کیا جائے گا، نہیں مانتے تو پھر جزیہ، جزیہ نہیں تو پھر جنگ، اور پھر اس کے بعد قتال۔ یہاں پر الا الذین ظلموا منہم کی جو توضیح صاحب کتاب نے، مفسر رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ تو بِأَنْ حَارَبُوا وَآبَوْا أَنْ يُقِرُّوا بِالْجِزْیَةِ سے کی ہے، جبکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عناد کی وجہ سے قرآن کی بات کو نہیں مانتے، اسلام کی بات کو نہیں مانتے، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو الا الذین ظلموا منہم کے اندر جو جنگ کا حکم دیا گیا ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آیت مکی ہے، سورت مکی ہے، اور مکہ کے اندر تو جہاد کا حکم نہیں تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کو جہاد کی تیاری کا اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کر لو، استعداد پیدا کر لو، عن قریب تمہیں اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وقولوا، اور کہو، لمن قبل الاقرار بالجزیہ، جو جزیے کا اقرار کر لے، اذا اخبروکم بشیء مما فی کتبہم، جب تمہیں وہ آگے بتائیں کہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں، آمنا، ان سے کہو ہم بھی ایمان لائے، بالذی انزل الینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ قرآن کا حسن تعبیر دیکھیے، یا قرآن کا حسن اسلوب دیکھیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آمنا بالذی انزل الینا وما تقولون، جو تم کہتے ہو یا جو تمہارے پاس ہے، نہیں،
جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا تھا اس پہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں. ہاں جو تم کہتے ہو یا جو تم دکھاتے ہو اس میں سے بہت کچھ ایسا ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے تو اس پر ہم ایمان نہیں لاتے کہ وہ اللہ کی طرف سے. وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ فِي ذَلِكَ، اور اس معاملے میں ان کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. روایت مشہور ہے، آپ حضرات نے پڑھ رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی طرف سے آنے والی اخبار کی قسم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور ان سے کہو کہ ہمارا خدا ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سارے کے سارے تم بھی اور ہم بھی اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں. مسلمون بمعنی مطیعون ہے. وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب. وَكَذَلِكَ یہاں پر کاف بمعنی مثل ہے اور یہ اسم ہے اور یہ کلمہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے ومثل ذَلِكَ الانزال کے معنی کو ظاہر کرتے ہوئے. یعنی وَكَذَلِكَ کا مطلب ہے ومثل ذَلِكَ الانزال، اور یہ مفعول مطلق واقع ہوگا اور ایسا قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر موجود ہے. ومثل ذلك الانزال، اور جیسے ہم نے نازل کیا تھا، انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف بھی الکتاب کتاب. آگے اس کی وضاحت کر دی القرآن، یعنی الکتاب کے اندر الف لام عہد ذہنی ہے اور اس کی وضاحت قرآن پاک ہے. ای کما انزلنا الیہم التوراۃ وغیرہا، جیسے ان کی طرف تورات انجیل ہم نے نازل کی آپ کی طرف قرآن پاک کو نازل کر دیا. فالذین، پس جو لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے عطا کی کتاب. آگے مفسر رحمہ اللہ کی توضیحات دیکھیے، میں پھر اس کی مزید تشریح کرتا ہوں. التورات، الکتاب کی وضاحت انہوں نے التورات سے کی ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے، وغیرہ الکتاب کے اندر انجیل بھی ہے. جیسے نجاشی ایمان لائے تو آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، چاہے وہ تورات ہے یا انجیل ہے. عبداللہ ابن سلام، جیسے عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ اہل تورات میں سے تھے لیکن مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. ایسے ہی نجاشی ہیں نصارہ میں سے، وہ بھی ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کے پاس موجود تھی اور وہ بھی قرآن پاک پہ ایمان لے آئے. یؤمنون به، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی. بھی ہاں ضمیر کا مرجع القرآن ہے، قرآن پر وہ بھی ایمان لاتے ہیں. یہاں پر ایک اشکال کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ فالذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، تو کتاب تو سارے یہود کو ملی، سارے نصارہ کو ملی، حالانکہ ان میں سے تو اکثریت ایمان نہیں لائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فالذین آتیناہم الکتاب ایتاء کونیا و شرعیا، جن کو ہم نے کتاب دی تکوینی طور پہ بھی شرعی طور پہ بھی. تکوینی طور کا مطلب ان کے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے. شرعی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر موجودہ چیزوں پر ایمان لاتے ہوئے عمل کیا، اور اس عمل کے اندر ایک عمل قرآن کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ہے. تو یہ اشکال اس اعتبار سے دور ہو جائے گا. ومن هؤلاء من تبعیضیہ ہے، اور ان میں سے بھی یعنی اہل مکہ میں سے بھی، چونکہ آیت مکی ہے، من یؤمن بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، بعد ظہورها جب وہ ان کے اوپر واضح ہو جائیں. آیات سے مراد آیات کونیہ بھی ہے، شرعیہ بھی ہے. آیات کونیہ سے مراد جیسے احیاء موتى، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کا انکار کرنا. مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا انکار کرنا. تو ایسے ہی آیت شرعیہ کے اندر پھر قرآن پاک کی آیات آ جائیں گی بعد ظہورها، جبکہ وہ ان کے اوپر واضح ہو چکی ہیں. الا الکافرون، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. آگے مفسر رحمہ اللہ نے اس کی توضیح الیہود سے کی ہے، یہ اس کا ایک جزئی ہے، باقی اس کے اندر تمام تر وہ کافر داخل ہوں گے، وہ لوگ داخل ہوں گے جو انکار کرنے والے ہیں. اور قرآن نے یہ تعبیر فرعون کے لیے بھی استعمال کی، فرعون کی قوم کے لیے بھی استعمال کی، حالانکہ وہ قبطی تھے، وہ لوگ یہودی تو نہیں تھے. جیسے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، تو یہاں پر بھی وما یجحدوا کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، تو مراد ہر کافر ہے، نہ کہ صرف یہودی ہے. وظہر، اور ظاہر ہوا، لہم ان کے لیے، ان القرآن حق، کہ قرآن حق ہے، والجائی به محق، اور اس قرآن کو لانے والا بھی برحق ہے. وجحدوا ذلک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ان دو آیات کو پڑھ لیا. ان دو آیات کے اندر بھی جو فوائد ہیں آیات کے ان کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ویڈیو کو مکمل کر دیتے ہیں. پہلی جو آیت تھی اس کے اندر ہمیں بحث مباحثے کا ایک طریقہ سکھایا گیا کہ تم نے اپنی دلیلیں محکم اور مستحکم اور مضبوط رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ تم نے اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے،
الفاظ کو اچھا رکھنا ہے، مناسب الفاظ کا استعمال کرنا ہے، سب و شتم کا استعمال نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو نہ ماننے والے معاند ہوں یا جو آگے سے لڑنے جھگڑنے والے ہوں، جنگ کرنے والے ہوں، تو ان کے لیے پھر مجادلہ نہیں ہے، پھر ان کے لیے قتال بالسیف ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر قرآن پاک کے نزول اور ماقبل کتب پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اہل کتاب کی اقسام کا معلوم ہونا، اور ان میں سے جو حقیقی طور پر شریعت موسویہ پر یا شریعت عیسویہ پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا مسلمان ہو جانا، اس کی خبر دی گئی، اس کی توضیح کی گئی۔ یہ چند باتیں عرض کر دی ہے، کچھ اور فوائد بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔